طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ سب کیسے ہیں؟ زندگی میں بہت سی مصیبتیں اور پریشانیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑا سا صبر اور تحمل پہ سے یہ کام لیں تو یہ پریشانیاں اور مصیبتیں بہت جلدی گزر جاتی ہیں۔ آج میرے ولاگ کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خوشگوار کیسے بنا سکتی ہیں مثبت سوچ کے ساتھ۔ اگر ہم اپنی سوچ کو مثبت رکھیں گے تو ہماری ازواجی زندگی، گھریلو زندگی بہت ہی پرسکون اور خوش خرم گزرے گی۔ اس کے لیے میں آپ کو چند ٹپس لے کے آئی ہوں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جو میں اپنی زندگی میں بھی کرتی ہوں، تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، ہم کسی نیگیٹیوٹی میں نہ پڑیں، صرف اللہ پہ توکل کریں اور مثبت سوچ کے ساتھ چلتے رہیں۔ اگر ہم کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو ان کو ہم دکھ بھی نہ دیں۔ اگر آپ خود سوچیں کہ اگر ہم مثبت سوچ رکھیں گے تو ہم گھر میں بھی ہمارا ماحول صحیح رہے گا، اور باہر بھی، اور سب گھر والے اور رشتہ دار بھی ہم سے خوش رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم دوسروں کا خیال رکھیں گے، مدد کرنا دوسروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا جیسے ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ سب اللہ پہ توکل کرے۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات بڑی غفور و رحیم ہے۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، تو صرف اللہ کے آگے جھکیں۔ اللہ بہت غفور و رحیم ہے، وہ آپ کی سب مشکلیں اور پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ ہمیں کسی کے آسرے پہ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر ہم ان سب باتوں پر عمل کریں گے تو آپ یقین کریں ہماری بہت سی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ گھر میں بعض دفعہ بہت سے حالات ایسے ہوتے ہیں، رشتہ دار فلاں لوگ آ کے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ نے ان کی ٹینشن نہیں لینی، آپ نے صرف سننا ہے اور درگزر کر دینا ہے۔ کیونکہ بہت سے رشتہ داروں کا تو کام ہی یہی ہے، گھر میں آ کے لگائی بجائی کرنی، نیگیٹو سوچ پیدا کرنی، مگر ہم نے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے، ہم نے ان کی باتوں کو سننا ہے اور آپ نے درگزر کر دینا ہے۔ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور زندگی بھی پرسکون رہے گی۔ اور جب آپ اللہ پہ توکل کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے سارے کام خود بخود بہت اچھے ہوتے جائیں گے۔ اس سے ہمارے اندر بھی مثبت رویہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ اکثر دیکھا ہوگا وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اللہ پہ توکل رکھتے ہیں اور پازیٹیو سوچتے ہیں۔ نیگیٹو سوچنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، وہ بس جلتے ہی رہتے ہیں، حسد ہی کرتے رہتے ہیں کسی کی ترقی سے، کسی کی خوشی سے۔ تو ایسے لوگوں کی ہمیں پرواہ نہیں کرنی، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں اپنے گھر کو دیکھنا ہے۔ تو آپ نے بھی اسی طرح ہی کرنا ہے، بس ایسے لوگوں کو نظر انداز کرتے جائیں اور اپنے کام سے کام رکھیں۔ اور آپ نے یہ بات تو سنی ہی ہوگی نا کہ ایک عورت ہی اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے۔ تو اگر ایک عورت ہی اگر پریشانی میں، ڈپریشن میں رہے گی تو وہ کس طرح سے اپنے گھر کو جنت بنائے گی؟ اس لیے اس ڈپریشن کو بالکل دور کر دیں اپنے آپ سے، اور بالکل اپنے آپ کو تر و تازہ اور پرسکون رکھیں، اور اپنے اوپر کسی قسم کا دباؤ، ڈپریشن نہ آنے دیں۔ یہی آپ کی زندگی، خوشگوار زندگی کی علامات میں سے بھی ایک ہی ہے۔ یہاں میں باقی باتیں میں آپ سے بعد میں شیئر کروں گی۔ یہاں آج میں پالک گوشت بنا رہی تھی، میں نے سوچا اس کی ریسیپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو اگر آپ کو پسند ہے تو آپ میرے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور لکھیے گا کہ آپ کو میری یہ پالک گوشت کی ریسیپی کیسے لگی اور میرا یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آگے۔ اور ہاں، یہاں میں سب سے پہلے آپ سے یہی بات کروں گی کہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا سیکھیں۔ اپنے دن کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے شروع کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں اور اللہ سے ہی دعا مانگیں۔ جب آپ صبح کا آغاز اللہ کے نام سے کریں گے تو آپ کی سارے دن کی پریشانی اور مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیے گا آپ کے سارے کام، بگڑے ہوئے کام بھی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور اس سے گھر میں بھی برکت آ جائے گی۔ جن گھروں میں
اللہ کے نام یا نماز نہیں پڑھی جاتی یا قرآن نہیں پڑھا جاتا، تو آپ دیکھیے گا کہ ان گھروں میں بڑی بے سکونی ہوتی ہے، پریشانی، ٹینشن، ہر وقت کی چک چک، ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ اس لیے میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ اپنے گھر میں سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا کریں، اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی عادت ڈالیں، خود بھی ڈالیں، کیونکہ اگر جب تک ہم خود نہیں پڑھیں گے تو ہمارے بچے کس طرح سے نماز کی طرف جائیں گے۔ تو اپنے گھر میں سکون لانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم نماز کی اور قرآن کی پابندی کریں، اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی عادت ڈالیں، کیونکہ اس سے ان میں بھی مثبت سوچ پیدا ہوگی اور وہ نیگیٹیوٹی سے دور رہیں گے۔ جب ان کا ہم ساتھ ساتھ سمجھاتے رہیں گے، ان کو اچھے برے باتوں کا بتائیں گے کہ آپ نے اس طرح نہیں کرنا، آپ نے اس بات کو نیگیٹو لے کے نہیں رکھنا، آپ نے ہمیشہ مثبت سوچنا ہے، تو بچے بھی اپنی سوچ اسی طرح رکھیں گے۔ اس میں ماں کا اور باپ دونوں کا کردار بڑا اہم ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو شروع ہی سے مثبت رویوں کی اور مثبت سوچ کی عادت ڈالنی چاہیے، اور باقی ہم سب مل کر اس چیز کو کامیاب کر سکتے ہیں، جبکہ اچھا سوچ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم اپنے گھر میں بھی نظم و ضبط قائم رکھ کے اپنی ہر چیز کو ٹھکانے پہ رکھیں، جو چیز جہاں سے اٹھائی ہے وہیں رکھیں، اور بچوں کو بھی یہی ڈالیں، تو اس سے بھی ہمارے گھر میں بڑا سکون رہتا ہے، چک چک نہیں ہوتی۔ کیونکہ بعض دفعہ جب ہسبینڈ کو کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ بھی غصے سے بولنا شروع کر دیتے ہیں، بچوں کو اپنی کوئی ضرورت کی چیز نہیں ملتی تو وہ بھی شور ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں اور ماؤں کو ہی یہ چاہیے کہ ہم ہر چیز کو سنبھال کے رکھیں، بچوں کی چیزیں جہاں سے ہم نے ان کی ضرورت کی چیزیں ہم سنبھال کے رکھیں اور ان کو وقت آنے پر دیں، اور خاوند کی چیزیں بھی اس طریقے سے رکھیں کہ وہ جہاں سے لینا چاہیں ان کو مشکل نہ ہو، ان کو کوئی غصہ یا ٹینشن نہ آئے۔ تو یہ اس میں سب سے اہم کردار ہمارا ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کو سلیقے سے رکھیں گے اور خوبصورتی سے سجائیں گے تو یہ سارا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ نے اکثر نوٹ کیا کہ اگر گھر گندا ہو تو ہمارے اوپر جو ہماری بہت ہی ڈپریشن اور چڑچڑا پن سا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کیا چیز ہے۔ یہ یہی چیز ہوتی ہے کہ گھر کی گندگی یا اس چیز کو دیکھ کے ہم ریلیکس نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ گھر صاف ستھرا رکھیں گے اور خوبصورت رکھیں گے ہم خود بھی فریش ہوں گے، اور ہمیں یہ سارا اچھا لگے گا، اور خوشی سے ہم اپنے سارے کام کریں گے۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ پلاننگ کے ساتھ چلیں، ہر کام کو پلاننگ سے کریں۔ میں بھی ہر کام اپنا اسی طرح سے کرتی ہوں۔ میں اکثر رات کو اپنے سارے کام سمیٹ کے سوتی ہوں، کچن کے برتن، آٹا گوندھ کے صبح کی ساری تیاری کر کے رکھتی ہوں، بچوں کے کپڑے وغیرہ استری کر کے، تاکہ صبح مجھے کوئی ایسا کام نہ کرنا پڑے یا مجھے کوئی ٹینشن نہ ہو۔ کیونکہ میں نے آپ سے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، تو جب صبح اٹھنا ہوتا ہے تو پہلے میں اپنے بچوں کا ناشتہ بناتی ہوں، پھر میری دیورانی بناتی ہے۔ تو میں اس طرح سے اپنے ٹائم کو مینیج کرتی ہوں کہ میں فٹافٹ کچن میں جاتی ہوں، تقریباً 6 بجے میں اٹھ جاتی ہوں، اور میں تقریباً آدھے گھنٹے میں 20-25 منٹ میں اپنے بچوں کا یہ کھانا لنچ وغیرہ ریڈی کر کے رکھ دیتی ہوں۔ اس کے بعد میری دیورانی بناتی ہے، تو اس طرح سے ہمارا سسٹم چلتا رہتا ہے، اور کام بھی آسانی سے ہو جاتا ہے، نہ اس کو ٹینشن ہوتی ہے نہ مجھے۔ ہم بڑے طریقے سے ہم اپنا کام مینیج کر لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اپنی زندگی کو آسان خوشگوار بنانے کے لیے ثابت قدم رہنا بہت ضروری ہے۔ ثابت قدم سے میرا مطلب ہے کہ آپ جو کام شروع کریں اس پر ڈٹے رہیں کہ میں نے اس کام کو کرنا ہے اور میں نے کامیابی حاصل کرنی ہے، تو یہ آپ کو ضرور اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کام سے تنگ پڑ جائیں گے اور اس کو چھوڑ دیں تو اس سے اللہ بھی ہماری مدد نہیں کرتا۔ اس لیے جو کام شروع کریں اس کو سچے دل سے کریں اور پوری محنت اور لگن سے کریں، اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ میں نے یہ کام تیرے آسرے اور بھروسے پہ شروع کیا ہے، تو ہی مجھے کامیابی عطا فرمانا۔ جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ میں نے یہ ولاگ شروع کیے تو مجھے میرے ہسبینڈ اجازت نہیں دے رہے تھے، تو میں نے بڑی مشکل سے اجازت مانگی۔ تو اب میں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہی دعا مانگتی ہوں کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ بھیجا ہے تو میری مدد فرما، مجھے صحیح راستہ دکھا، اور مجھے کامیابی عطا فرما، تاکہ میں اچھی سے اچھی ویڈیو بنا سکوں، اور مجھے کامیابی عطا فرما، اور لوگوں کی نظر میں میری ویڈیو کو پسند آئے اور وہ مجھے شیئر کرے اور مجھے سپورٹ
اسٹارٹ کریں۔ یہ میں اللہ سے ہر وقت دعا مانگتی ہوں کہ یا اللہ میں بڑی محنت کر رہی ہوں اور تو مجھے میری اس محنت کا صلہ دے۔ اللہ سے دعا مانگو تو وہ ضرور سنتا ہے۔ تو اسی طرح آپ بھی جو کام شروع کریں اس پہ ڈٹے رہیں اور بس اللہ سے ہی دعا مانگتے رہیں، اللہ پہ ہی توکل رکھیں۔ ملیں گے اگلے نیکسٹ ولاگ میں۔